الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کے ابتدائی 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئیں. سورہ بقرہ یہ مدنی سورتوں میں سے ہے اور اس سورت میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں. قرآن کریم کے ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی دوسری سورت ہے. پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اور یہ دوسری سورت سورہ بقرہ ہے اور یہ مدنی صورتوں میں سے ہے. قرآن کریم کے اندر کل 114 صورتیں ہیں، اس میں سے 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں، اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے سورۃ البقرہ. سورہ بقرہ کے بارے میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے. ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اس میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. اور خاص طور سے سورہ بقرہ پڑھنے سے یہ فائدہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں، شیاطین دور ہو جاتے ہیں. بقرہ کے معنی عربی زبان میں گائے کے ہوتے ہیں. اس صورت میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے. اس زمانے کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو اس مردہ جسم کے اوپر لگاؤ، اس سے وہ مردہ بول اٹھے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اس کا تذکرہ آگے اس صورت میں آئے گا. اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے. اور یہ صورت ایسی ہے کہ اس صورت کی ابتدائی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا، پھر 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفر کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر 13 آیتوں میں مسلسل اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ ایسی جامع صورت ہے کہ اسی صورت میں آیت الکرسی بھی ہے، اور اسی صورت کے ابتدائی جو آخری 2 آیات ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ان آیات کی بھی بڑی فضیلت ہے. اور اسی صورت میں وہ آیت بھی ہے جو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید، کفر اور منافقین کے تذکرے کے ساتھ ساتھ
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اس صورت میں جو انسانوں کے عائلی اور معاشی مسائل ہوتے ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں سود کو حرام قرار دیا، نکاح اور طلاق کے مسائل بھی بیان فرمائے، وصیت کا مسئلہ بھی اسی صورت میں ذکر کیا گیا، رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا بھی تذکرہ اسی صورت میں ہے۔ تو یہ بڑی جامع صورت ہے اور یہ مدنی صورتوں میں سے ہے۔ اور اس صورت کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ سب سے آخری آیت ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے نزول کے کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وہ آخری آیت بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور یہ سورتوں کے شروع میں لکھا گیا ہے۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ بعض حضرات نے اس کے معنی معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ در حقیقت اس الفاظ کے ذریعے سے اللہ رب العزت آزماتے ہیں انسانوں کو کہ جس چیز کا علم ہمیں نہیں دیا گیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر اس میں ہمارے لیے دین یا دنیا کی کوئی بھی بھلائی یا کوئی بھی حکمت ہوتی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضرور ہمیں علم عطا فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کا علم ہمیں نہیں عطا فرمایا گیا تو گویا ایک طرح سے یہ آزمائش ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی ٹوہ میں پڑ جاتے ہیں، اور کون ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو بات آ گئی ہے بس اس کو مان لیتے ہیں، اس کی ٹوہ میں اور اس کی تفتیش کے اندر نہیں پڑتے ہیں۔ تو گویا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا علم ہمیں اور آپ کو نہیں دیا گیا کہ اس کے معنی کیا ہیں، اور یہ حروف مقطعات ہیں، اس کو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ الف لام میم یعنی اس کے حروف الگ الگ کر کے جدا جدا کر کے پڑھے جاتے ہیں، اس لیے اس کا نام حروف مقطعات رکھا گیا ہے، اور یہ اکثر سورتوں کے شروع میں بھی آیا ہے۔ الف لام میم سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہے، اور پھر جو ہے سورہ آل عمران کے شروع میں بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کی کتابی شکل دے دی گئی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کتاب کی شکل میں محفوظ ہو گئی تھی۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہی کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہی کامل کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ لا ریب فیہ فرما کر اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ اس زمانے میں لوگوں نے شک کیا، اور یہود و نصارہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے توریت اور انجیل کے علاوہ اس قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا، کفار و مشرکین نے انکار کر دیا۔ آج اس زمانے میں جس کے پاس دوسری کتابیں موجود ہیں وہ اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔
کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی دوسری آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ کتاب یہی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ دوسری جو کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، توریت، انجیل، زبور، وہ ایک زمانے تک تھیں، اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس کے اندر بہت ساری تحریفیں ہوئیں، تبدیلیاں ہوئیں۔ آج جو یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس توریت اور انجیل موجود ہے، وہ اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، اس کو تبدیل کر دیا گیا، اس میں اپنے مطلب کی باتیں اس میں لکھ دی گئی ہیں۔ اور توریت اور انجیل اگر غور کیا جائے تو یہ ایک دو نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ لیکن قرآن کریم یہ واحد دنیا کی کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جس طریقے پر نازل فرمائی تھی، اسی حالت میں آج دنیا کے اندر موجود ہے، اس میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک اس کے اندر کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک خاص وجہ کہ قرآن کریم کسی کاغذ کا محتاج نہیں ہے، قرآن کریم کسی پریس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا کہ آج دنیا کے اندر کروڑوں انسان ایسے ملیں گے جو قرآن کریم کے حافظ ہیں، لفظ با لفظ، ایک اعراب، ایک جو ہے حرکت کی بھی غلطی اگر کہیں ہوتی ہے تو اس کو پکڑ لیتے۔ یہ سب سے بڑی حفاظت کے جو ہے ذریعہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو عطا فرمایا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، توریت، انجیل، زبور، یا جو وید ہیں، جو گیتائیں ہیں، ان کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، لیکن قرآن کریم دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ ایک 5 سال 7 سال کا بھی بچہ اللہ رب العزت اسے یہ عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کو حفظ یاد کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا اور سب سے اہم ذریعہ ہے، اس لیے قرآن کریم کے اندر کوئی ترمیم اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اس کتاب کے بارے میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ اسی حالت میں محفوظ رہے گی۔ اور اس کی زندہ مثال یہ دیکھ لیجئے کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوئی ہے اسی زبان میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ توریت اور انجیل مختلف زبانوں میں لکھ دی گئیں، وید اور گیتائیں مختلف زبانوں میں لکھی گئیں، لیکن قرآن کریم جس زبان میں نازل ہوا تھا آج بھی اسی زبان میں موجود ہے۔ اور اگر کوئی صرف قرآن کریم کا ترجمہ لکھ دیتا ہے تو اس کو ہم قرآن نہیں کہیں گے کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن اصلی عربی زبان کے اندر جو موجود ہے یہی قرآن ہے، اور یہ ایسی زبان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زبان کو دنیا کے اندر زندہ رکھا ہے۔ اور دوسری جو عبرانی زبان میں توریت تھی، آج عبرانی زبان بولنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کا یہ ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ہے، بلکہ یہی کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے دوسری کتابوں کو کتاب سمجھا، ہم نے اس کو ہی کتاب نہیں سمجھا۔ معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کیوں ہم دوسری کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، لیکن قرآن کریم جو کتاب ہدایت تھی، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم خود بھی سمجھتے نہیں تو دوسروں کو کیا سمجھائیں گے، دوسروں تک کیا پہنچائیں گے۔ اللہ رب العزت جو آگے فرماتے ہیں ہدی للمتقین،
یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، کوئی صنعت و حرفت اور کوئی ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے اندر گرچہ سائنس بھی موجود ہے، اس کے اندر دوسری چیزیں موجود ہیں، لیکن اصل یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے تو ہدایت یہ عام انسانوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت اصل اسی کو ملتی ہے جو اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہے، جو طلب رکھتا ہے، جو تڑپ رکھتا ہے۔ سورج تو نکلتا ہے، اس کی روشنی دنیا کے اندر پھیلتی ہے، لیکن اگر کسی کے بینائی ہی نہ ہو، کسی کے آنکھوں سے دکھائی نہ دیتا ہو، تو اب اس میں سورج کا کوئی قصور تو نہیں ہے۔ اس کے لیے رات اور دن برابر ہے تو سورج کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ تو اس کی آنکھوں کا قصور ہے کہ اس کی بینائی نہیں، اسے دکھائی نہیں دیتا۔ بارش تو برستی ہے، لیکن جو زمین پتھریلی ہے، جو سنگلاخ زمین ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی ہے۔ لیکن جو زمین ایسی ہے کہ نرم ہے، پانی کو جذب کرتی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس سے پودے نکلتے ہیں، اس پہ ہریالی آتی ہے، وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو قرآن کریم تو نازل ہوا ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، لیکن ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتا ہے۔ اور قرآن کریم سے صحیح معنوں میں فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کے اندر تڑپ ہو، طلب ہو، جذبہ ہو کچھ حاصل کرنے کا، سیکھنے کا اور اللہ رب العزت کو پہچاننے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ رب العزت نے متقین کی صفت بیان فرمائی کہ ہم متقی کسے کہیں گے؟ کسی کے پیشانی پہ تو لکھا نہیں رہتا کہ یہ متقی ہے، کہ پیدائشی طور پر کسی کی پیشانی پر اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی صفات بتلائی ہیں کہ متقی کسے کہیں گے۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اندیکھی چیزوں پر، کیونکہ کسی چیز کو دیکھنے کے بعد اس کا یقین تو ہو ہی جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ غیب پر ایمان لانا، اور ایمان کہتے ہیں کہ کسی کے اعتماد پر یقین کرتے ہوئے کسی بات کو مان لینا۔ ہم نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے اور اس پر یقین کر لیا کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں، اور اللہ کی یہ صفات ہیں، اور جنت اور جہنم ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ ان ساری باتوں پر ہم نے یقین کر لیا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کی جو صفات بیان فرمائی گئیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں۔ اچھے اعمال کے اوپر جو نعمتیں ہمیں جنت میں ملیں گے، ہم نے اسے دیکھا نہیں۔ گناہوں کے اوپر اللہ کی نافرمانیوں پر جو سزائیں ملیں گی، ہم نے اسے دیکھا نہیں، لیکن ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ یہی ایمان بالغیب ہے اور یہی مطلوب ہے۔ ہم اچھے عمل کریں گے، ہمیں کیا نعمتیں ملیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یہی ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ہوئے، اللہ کی صفات کو نہیں دیکھا، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا اس پر یقین ہے۔ آخرت کی زندگی کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا اس کے اوپر یقین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگ جاتا ہے۔
ہمارے سمجھ میں یہ بات آئے نہ آئے کہ ہم سبحان اللہ کہیں گے تو جنت میں درخت کیسے لگ جائے گا، لیکن ہمیں اس پر یقین کرنا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بات سچ ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ یہی ایمان بالغیب ہے، جس پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی صفت بیان فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت یہ ہے کہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ رب العزت نے متقی کی جو پہلی صفت بیان فرمائی کہ ایمان بالغیب، اس کے بعد دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں یہ نہیں فرمایا، قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب کی، مستحبات کی، اس کے سنن و نوافل کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آخری وقت میں بھاگ لیتے ہوئے آتے ہیں اور دوڑ کر جماعت کے اندر شریک ہوتے۔ اطمینان کے ساتھ، اس کی تیاری کے ساتھ، ہم معمولی دعوت کے لیے جاتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے 100 200 500 1000 روپے کا کھانا کھاتے ہوں گے، لیکن اس وقت ہماری تیاری دیکھیے، 1 گھنٹہ پہلے سے ہم تیاری کرتے ہیں، اور ہمارے پاس جو سب سے عمدہ اور قیمتی لباس ہوتا ہے ہم اس کو زیب تن کر کے جاتے ہیں دعوت میں۔ لیکن ہم اللہ کے گھر آتے ہیں، جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جو رب ہے، جو کائنات کے مالک ہیں، ان کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، تو ہم کس قسم کی تیاری کرتے ہیں وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ تو یقیمون الصلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے آداب اور سنن اور مستحبات کے ساتھ اس کے قائم کرتے، اطمینان کے ساتھ نماز کو پڑھتے اور اس کا اہتمام سے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یقیمون الصلاۃ میں اللہ رب العزت نے جسمانی عبادت جو ہوتی ہے اس کی طرف اس کا ذکر فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے متقی کی بیان فرمائی۔ اللہ نے جو مال و دولت دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ تم نے کمایا ہے بنایا ہے، یہ نہیں، دینے والے اللہ رب العزت، ورنہ کوئی انسان اللہ کے فیصلے کے بغیر ایک قطرہ پانی بھی نہیں پی سکتا، اور جب اللہ کی طرف سے اس کا رزق محدود ہو جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، تو ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو پانی نہیں دینا، پانی دیں گے تو ان کی جان کا خطرہ ہے۔ اب اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہے کہ ایک قطرہ پانی یہ اپنے حلق کے نیچے اتار لے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، انسان یہ نہ سوچے کہ یہ میں نے اور میری محنت اور میرے علم اور میری کاوش اس کی وجہ سے مجھے یہ ملا ہے، نہیں، محنت کرنے کے باوجود بھی کبھی کبھی محنت رائیگاں چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا اور انسان کے لیے اسی میں خیر ہوتا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، اس میں سے خرچ کر دیں۔ اور مما کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ سارا کا سارا مال خرچ نہیں کرنا، اس میں سے خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بیمار ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا جو اللہ نے مال دیا۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے خرچ کرنے کا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے وہ حرام کمائی سے بچ جاتا ہے، سود سے بچ جاتا ہے، حرام کمائی سے بچ جاتا ہے۔ اس کا تجربہ کر کے آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ جو شخص مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو گویا اب اسے مال کی محبت اس کے دل کے اندر سے نکلے گی، کیونکہ یہ تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔
اور جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، جمع کر کے رکھتا ہے، اس کے مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے، اور جب مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے تو انسان ناجائز طریقوں کو استعمال کرتا ہے، اور پھر حلال اور حرام کی تمیز باقی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ یہ متقین کی تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، یعنی قرآن کے اوپر، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی اس قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی، توریت، زبور، انجیل، ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ جو کچھ ان پر نازل کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی یہ کتاب قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کتاب سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی یقین ہے کہ آخرت کی زندگی برحق، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ ہم دنیا میں جو کر رہے ہیں بس مرنے کے بعد ختم ہو جائے۔ یہ احساس دل کے اندر، یہ فکر پیدا ہو جائے، انسان گناہوں سے بچے گا۔ کوئی گناہ، کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس کو یہ احساس ہو کہ مجھے باپ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے، مجھے شرمندگی اٹھانا ہے، اگر وہ احساس اس کے دل کے اندر باقی ہے تو وہ کوئی گناہ اور برے کام کرنے سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور جب ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، مرنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کے جو اعمال ہیں اس کا حساب دینا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بچے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے رب کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ 5 صفتیں بیان فرمائی۔ جس کے اندر یہ 5 صفتیں پائی جائیں گی، وہی شخص ہدایت پہ ہے، اور وہ شخص پھر کامیاب ہے۔ کامیابی کا معیار اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے اللہ سے درخواست کی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما دی، اللہ نے اسی طرف یہ ہدایت فرمائی کہ اس کتاب کو نازل فرمایا، اور کتاب کے اندر ہدایت کے احکام اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ یہ گویا کتاب ہدایت جو ہمیں ملی ہے، جو ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سے ہدایت کی درخواست کی تھی، اسی درخواست کا جواب اور اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کتاب ہدایت کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب ہدایت کے ساتھ ہمارے تعلق کو جوڑ دے، اور ہم اس کتاب ہدایت کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور دیکھ لیجیے دنیا کے اندر، دنیا میں لوگ مارے پھرتے ہیں ہدایت کے لیے۔ یہ کتاب ہدایت یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ پیاسوں کی پیاس بجھانے والی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو تعصب سے بالا تر ہو کے کسی تڑپ اور طلب اور جذبے کے ساتھ پڑھا جائے تو یقیناً یہ کتاب ہدایت ہے، اور اس سے بہت سارے لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رحم الراحمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین، ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے۔ یا رحم الراحمین، آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے۔ یا رحم الراحمین، ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں، جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین، جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین، امت مسلمہ پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائی۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، خصوصاً غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین، ان کی نصرت فرما دیجیے، ان کی دستگیری فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین، ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین، ہم آزمائش کے قابل اور اس کے لائق نہیں ہیں،
یا ارحم الراحمین ہم بہت کمزور ہیں، یا ارحم الراحمین ہم سب کی آزمائشوں سے حفاظت فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی کامل مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین جو بچے بچیاں اعلیٰ تعلیم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ان کی کوششوں میں ان کے اعلیٰ تعلیم کے لیے جو رکاوٹیں ہیں محض اپنے فضل و کرم سے اسے دور فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین اسے دور فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔